سائز کا جو ہے گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں. بلا یہ حرف ہے. اچھا، یہ اس وقت آتا ہے کہ جب پچھلی چیز کا انکار ہو رہا ہو اور اگلی چیز کا جو ہے اقرار ہو رہا ہو. اس کیس کے اندر بھی جو ہے پچھلی چیز کا انکار ہو رہا ہے اور اگلی چیز کا اقرار ہو رہا ہے. اچھا، من اس میں موصول ہے. ٹھیک ہے، یہ من جو ہے یہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ یہ شرطیہ بھی ہے، اس میں موصولہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں. اچھا، کسبہ سیئتن، کسبہ اس کے حرف اصلی ہیں قاف سین اور با. ٹھیک ہے، کون سے باب سے آ رہا ہے؟ باب ضرب یضرب سے آ رہا ہے. کون سا صیغہ ہے جی؟ فعل ماضی غیر مذکر واحد کا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کمانا. ٹھیک ہے، جس نے کمایا. ٹھیک ہے، سیئتن. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ منصوب ہے اور منصوب ہونے کی وجہ سے اس کو ہم کیا کہہ دیں گے جی؟ مفعول بھی کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، اور کسب آپ کے پاس کیا ہو گیا جی؟ یہ فعل و فاعل ہو گیا. تو اس طریقے سے اس کا انالیسس ہو سکتا ہے. اچھا، وَأَحَاطَتْ اس کے حرف اصلی دیکھتے ہیں جی. اس کے حرف اصلی ہیں جی ہا. ٹھیک ہے. اچھا، ہا واو اور تا. ٹھیک ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ بیسیکلی کون سا صیغہ جی؟ یہ ہے جی فعل ماضی غیر مؤنث واحد کا ہے. تو کیا ہو جائے گا جی؟ و تت. ٹھیک ہے، تو یہ اپنی حرکت جو ہے پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور حرکت ٹرانسفر ہونے کے بعد جو ہے حرکت کے موافق جو حرف بنتا ہے، الف بنتا ہے نا فتح کے مطابق، تو کیا ہو جائے گا؟ اس حرف میں جو ہے کنورٹ ہو جائے گا تو ہو جائے گا احاطت. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گھیرنا. ٹھیک ہے، بھی یہ حرف جار ہے. یہ ہی جو ہے ضمیر ہے، مجرور ہے. ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مجرور متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے اور ضمیر ہے جی غیر مذکر واحد کی. اچھا، یہ ہے کی ضمیر کس کی جانب جا رہی ہے؟ یہ کسبہ میں جو ہوا کی ضمیر ہے نا اس کی جانب جا رہی ہے. یعنی جس نے جو ہے کمایا برائی کو. ٹھیک ہے، خطیاتہ. ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں جی. اچھا، خطیاتہ یہ ہم اس کا دیکھیں اعراب ہلکا ہے. وہ سٹارٹنگ میں الف لام بھی نہیں ہے تو اس لیے اس کے اندر جو ہے مضاف کی نشانی ہے، تو اس کو ہم کیا کہہ دیں گے؟ مضاف کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، اور ہو کیا ہے؟ اس کو ہم مضاف الیہ کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، ضمیر مجرور متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے اور ضمیر کون سی ہے؟ غیر مذکر واحد کی. اس کے گناہ نے گھیر لیا اس کو. ٹھیک ہے، اور ہی کی ضمیر یہ جو ہے نا کسبہ کے اندر جو فاعل ہے اس کی جانب جو ہے لوٹتی ہے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اس کا انالیسس کر سکتے ہیں. احاطت کو ہم نے کیا کہہ دیا جی؟ فعل با فاعل کہہ دیا. اس کو ہم نے متعلق فعل کہہ دیا. اور خطیاتہ آپ کو کیا کہہ دیں گے؟ اچھا سوری، یہ فعل با فاعل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے نا یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک مسٹیک ہے. اس کو ہم فعل با فاعل نہیں کہیں گے بلکہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ صرف جو ہے فعل ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ پورا جو ہے نا کیا ہو جائے گا جی؟ یہ پورا جو ہے جملہ ہے فعلیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ جو ہے یہ بھی ہے جملہ فعلیہ ہو گیا. تو اس کو ہم کیا کہہ دیں گے جی؟ اس کو ہم کیا کہہ دیں گے؟ معطوف الیہ کہہ دیں گے. اور وہ حرف عطف کے ساتھ اس کو ہم کیا کہہ دیں گے جی؟ سوری، یہ بھی غلط ہو گیا ہے. یہ پورا ہے، یہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ ہو گیا. اس کو ہم کیا کہہ دیں گے جی؟ معطوف اول کہہ دیں گے. تو یہ کیا ہو جائے گا جی؟ جملہ عطفہ ہو جائے گا. اور جملہ عطفہ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم آگے ہم دیکھتے ہیں.
اچھا اس پورے پورشن کو نا جملہ عاطفہ ہو کے ہم کیا کہہ دیں گے؟ شرط کہہ دیں گے. من جو ہے نا یہ حرف شرط ہے. فا جو ہے نا یہ حرف ہے اور جواب شرط کا جو ہے اس کو گرامر والے کہتے ہیں رابطہ ہے. رابطہ جواب شرط اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جواب شرط کے ساتھ آ رہا ہے. فولائی کا یہ اس میں اشارہ ہے اور اس کو ہم نے مبتدا ڈکلیئر کر دیا. اس میں اشارہ کون سا ہے؟ اس میں اشارہ جو ہے یہ دور کا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. فولائی کا یہی لوگ. ٹھیک ہے، اولائی کا اصحاب النار. اصحاب یہ آپ کے پاس جو ہے مضاف ہو گیا. ٹھیک ہے، الناری یہ آپ کے پاس کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ ہو گیا. یہ مضاف الیہ ہو کے کیا ہو جائے گا جی؟ یہ خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور اس پورے پورشن کو ہم کیا کہہ دیں گے جی؟ یہ اس کو ہم کہہ دیں گے جواب شرط کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، یہی لوگ جو ہے وہ ہیں جہنم کے اصحاب ہیں. ٹھیک ہے، فا جواب شرط ہو گیا اور اس کو آپ نے کیا کہہ دیا؟ مبتدا کہہ دیا. مبتدا کہہ کے اس کو ہم نے جو ہے سوری اس کو تھوڑا سا جو ہے نا ایک منٹ تھوڑی سی اس کو ہم دیکھنا پڑے گا. اس طریقے سے اس کو ہم انالیسس کر سکتے ہیں کہ اس پورے پورشن کو ہم کیا کہہ دیں گے؟ مبتدا کہہ دیں گے. اور فا جواب شرط کے ساتھ جو ہے فا حرف شرط جو ہے جواب شرط کے ساتھ جو فا حرف آ رہا ہے اس کو ہم جو ہے خبر کہہ دیں گے اور یہ شرط ہو گیا اور یہ جو ہے جواب شرط ہو گیا. تو اس طریقے سے اس کا انالیسس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ہم فیہا، ہم آپ نے کیا کہہ دیا؟ یہ ضمیر ہے. ضمیر مرفوع منفصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. اور ضمیر کون سی ہے جی؟ غائب مذکر جمع کی. یہی وہ فیہا ہم دیکھتے ہیں جی. فی جو ہے حرف جار ہے، ہا جو ہے ضمیر ہے. وہ اس میں ہا کون سی ضمیر ہے جی؟ ضمیر مجرور متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. اور ضمیر کون سی ہے؟ غائب مؤنث واحد کی. اور یہ کس کی جانب جا رہی ہے؟ یہ آ کی جانب جا رہی ہے. ٹھیک ہے، نار جو ہے عربی کے اندر جو ہے مؤنث ہوتی ہے، اس لیے مؤنث کی ضمیر یہاں پہ استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے، خالدون اس کو آپ نے کیا کہہ دیا جی؟ خالدون کو آپ نے جو ہے خبر ڈکلیئر کر دیا. ٹھیک ہے، اور یہ باب ضربہ یضربو سے آتا ہے اور اسم الفاعل کا وزن ہے. ٹھیک ہے، خالدون. ٹھیک ہے، جیسے اس پر ثلاثی مجرد کے جو واب ہوتے ہیں نا، اسم الفاعل کا وزن ہوتا ہے فاعلون. اس طریقے سے ہو جائے گا خالدون. پھر کیا ہو جائے گا؟ اس سے جو جمع سالم میں ہم کنورٹ کریں گے تو خالدون ہو جائے گا. اور فیہا جو ہے اس کے متعلق ہم ڈکلیئر کر دیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا جار مجرور، یہ جو ہے کافی ساری چیزوں کے متعلق ہو سکتا ہے. اس میں ایک اسم الفاعل بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اس پورے پورشن کو ہم کیا کہہ دیں گے؟ اس کو ہم حال کہہ دیں گے. اس کو لہذا جملہ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن اصحابوں کا ہم حال بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے بھی ہم انالیسس کر سکتے ہیں. یعنی جو جہنم کے اصحاب ہیں نا، ان کا حال یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اس کا انالیسس ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ شان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت کا جو ہے گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں. واو کو ہم عطفہ لکھ سکتے ہیں، لے لیتے ہیں. والذین اس میں موصول ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں موصول جو ہے کون سا ہے؟ مذکر کا ہے. ٹھیک ہے، مذکر جو ہے جمع کا اس میں موصول ہے. ٹھیک ہے، اور الذین آمنوا. ٹھیک ہے، اس کے حرف اصلی ہیں حمزہ، میم اور نون. ٹھیک ہے، باب افعال سے آ رہا ہے جی. یہ معروف فعل ہے، کئی دفعہ ہم نے کیا ہے. کون سا سی ہے؟ فعل ماضی غیر مذکر جمع کا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ایمان لانا. ٹھیک ہے، اور جو لوگ ایمان لائے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس پہ موصول کے بعد ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس کی جانب جو ہے لوٹتی ہے. اس کیس پہ واو جو ضمیر ہے نا، جو بیسیکلی فاعل ہے اس کا. ٹھیک ہے،
وہ واو کیا ہے؟ ضمیر ہے. ضمیر مرفوع متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. وہ ضمیر کون سی ہے جی؟ غیر مذکر جمع کی. ٹھیک ہے. اور یہ واو جو ہے نا الذین کی جانب لوٹتی ہے. دیکھیں واو جو ہے جمع ہے. ٹھیک ہے. ضمیر کون سی جمع کی ہے. اور الذین اس میں موصول بھی جمع کا ہے. ٹھیک ہے. واو جو ہے مذکر کا ہے. الذین جس میں موصول ہے وہ بھی مذکر ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ان کی آپس میں نا ان کی آپس میں جو ہے نا واو جو ہے جو اس کا جو فاعل ہے جو ضمیر ہے وہ بھی جو ہے معرفہ ہے. الذین بھی معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں موصول جتنے بھی ہیں معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو لوگ ایمان لائے. ٹھیک ہے. وہ عاملو اور انہوں نے عمل کیا. اچھا اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے حرف اصلی کیا ہیں. اس کے اصلی ہیں عین میم اور لام. ٹھیک ہے. باب سمع یسمع سار ہے. ٹھیک ہے. عاملو. اور یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ فعل ماضی غیر مذکر جمع کا چیز ہے. اور اس کے اندر یہ کیا ہے؟ وہ جو ہے فاعل ہے. یہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر مرفوع متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. اور ضمیر کون سی ہے؟ غیر مذکر جمع کی ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ ایمان لائے انہوں نے عمل کیا. ٹھیک ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں. عمل کیا. اچھا اس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ جو ہے نا اس سے پہلے یہ جو ہے نا یہ صفت ہے تو اس سے پہلے گرامر والے کہتے ہیں کہ ایک جو ہے معذوف جو ہے. ٹھیک ہے. چھپا ہوا جو ہے اسم ہوتا ہے اعمال. یہ اس کی صفت ہے. اعمال صالحاتی جنہوں نے عمل کیے نیک. اور یہ بیسیکلی اعمال کیا ہے جی؟ یہ مفعول مطلق ہے. ٹھیک ہے. تو یہ الصالحاتی کو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ اس کی صفت کہہ دیتے ہیں. اور یہ موصوف اپنی صفت کے ساتھ کیا بن جائے گا جی؟ مفعول مطلق بن جائے گا عاملو فعل کا. ٹھیک ہے. تو گرامر والے اس طریقے سے اس کا انالیسس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اور یہ جو ہے نا یہ کیا ہو گیا جی؟ یہ جو ہے جملہ فعلیہ ہو گیا. وا حرف عطف ہو گیا. یہ پورا پھر پورشن کیا ہو گیا؟ پھر جو ہے جملہ جو ہے فعلیہ ہو گیا. اس کو آپ معطوف الیہ کہہ دیں. اس کو معطوف اول کہہ دیں. جملہ عاطفہ کہہ دیں. اور یہ پورا پورشن جو ہے جملہ عاطفہ ہو کے یہ کیا ہو جائے گا جی؟ صلۃ الموصول ہو جائے گا. اور یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اس میں موصول ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اس کا انالیسس کیا جا سکتا ہے. تو اس پورے پورشن کو ٹھیک ہے اس کو ہم نے جو ہے مبتلا ڈکلیئر کر دیا. الائی کا یہ دور کا اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے کیا کہہ دیا؟ اس کو آپ نے مبتلا کہہ دیا. اصحابو آپ نے کہہ دیا. اس کو مضاف کہہ دیا. مضاف کی کیا ہے؟ اس میں صفات ہیں. یعنی اس کا اعراب بھی ہلکا ہے. سٹارٹنگ میں الف لام بھی نہیں ہے. بعد میں جو اسم آ رہا ہے وہ مجرور ہے. اس بیسس پہ آپ نے اس کو مضاف ڈکلیئر کر دیا. ٹھیک ہے. اور الجنتی اس کو آپ نے کیا کہہ دیا جی؟ مضاف الیہ کہہ دیا. یہ مضاف الیہ کی مضاف الیہ مل کے بیسیکلی کیا بن جائیں گے جی؟ یہ اس کے لیے جو ہے خبر بن جائیں گے اولائی کا اسم کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ اسم اور خبر جو ہے یہ پورا پورشن جو ہے کیا ہو جائے گا؟ یہ خبر بن جائے گی اس جو ہے اسم کی اس مبتدا کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ سوری اسم نہیں ہے. اس کو ہم مبتدا کہیں گے. یہ مبتدا اور خبر جو ہے نا اس کے لیے جو ہے پورا جو ہے جملہ اسمیہ ہو کے خبر جو ہے بن جائے گی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جملہ جو ہے اس کی مبتدا کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اس کا انالیسس کیا جا سکتا ہے. اچھا ہم فیہا خالدون. ہم کیا جی؟ ہم کو آپ نے کہہ دیا مبتدا کہہ دیا. یہ ضمیر کون سی ہے جی؟ ضمیر مرفوع منفصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. منفصل کا کیا مطلب ہے؟ سیپریٹ علیحدہ. ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہے نا ضمائر کے 5 چارٹس ہیں. اس میں ایک چارٹ ہے ضمیر مرفوع منفصل. اور یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ ضمیر ہے کون سی؟ ضمیر ہے جی غائب مذکر جمع کی. یعنی وہ. ٹھیک ہے. فیہا اس میں. ٹھیک ہے. ابھی ہا کی ضمیر کس کی جانب جا رہی ہے؟ جنت کی جانب جا رہی ہے. خالدون ہمیشہ رہنے والے. ٹھیک ہے. افیہا جو ہے خالدونہ کے جو ہے متعلق ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم اس طریقے سے ہم اس کو جو ہے اس کا انالیسس کر سکتے ہیں. اور یہ پورے پورشن کو جو ہے ہم کیا کہہ دیں گے جی؟ حال. اس میں اصحابو کا جو ہے حال کہہ دیں گے. اصحابو کو ہم ذل حال کہہ دیں گے.
یعنی جو جنت کے جو اصحاب ہیں نا ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اس کا جو ہے انالیسس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. بلا ہا کیوں نہیں، من کسبہ جس نے کمائی سیئتن کوئی برائی، وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا بھی اس کو، خطیئتہ اس کی خطا نے، فَأُولَئِکَ تو یہی لوگ، اصحاب النار آگ کے ساتھی، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے. ٹھیک ہے. والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات انہوں نے عمل کیے نیک، اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت کے ساتھی، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ شانو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت کا جو ہے گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں. واو استنافیہ ہو گیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو ہے گرامر والے کہتے ہیں کہ ایک معذوف جو ہے فعل امر ہوتا ہے کون سا جی، اذکروا. ٹھیک ہے. تم یاد کرو. اور اس کے اندر جو ہے واو جو ہوتا ہے نا بیسیکلی فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ فعل امر ہوتا ہے، اور یہ واو کون سی جو ہوتی ہے، ضمیر ہے جو فاعل ہے نا. اس میں حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل ہے. ٹھیک ہے. تو تم یاد کرو. ٹھیک ہے. اذا جو ہے، اذا کیا ہے جی، اذا جو ہے ظرفیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس میں ظرف ہو گیا. ٹھیک ہے. اخذنا. ٹھیک ہے. اس کے افیکٹ اصلی کے حمزہ، خا اور صاد. ٹھیک ہے. بعد نصرہ ینصرو جاتا ہے، اخذ یاخذو. ٹھیک ہے. اور یہ کون سا صیغہ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ صیغہ ہے جی فعل ماضی متکلم جمع کا. ٹھیک ہے. ہم نے عہد لیا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے عہد لیا. ٹھیک ہے. اور اچھا اس کے اندر جو ہے فاعل کیا ہے، یہ نہ ہے. ٹھیک ہے. ضمیر ہے. ضمیر مرفوع متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے، اور ضمیر کون سی ہے، ضمیر متکلم جمع کی، ہم نے عہد لیا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اس کو ہم اچھا میثاقہ. ٹھیک ہے. اچھا اخذ کا مطلب ہوتا ہے خزنہ لینا. ٹھیک ہے. میثاقہ اس کا ہو گیا جی، یہ جو ہے نا منصوب ہے نا، تو منصوب کی بیسس پہ ہم نے کہہ دیا جی یہ مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بنی اسرائیل، بنی جو ہے یہ جو ہے بنی ہو گیا جی مضاف ہو گیا. ٹھیک ہے. بنی ہو گیا جی مضاف ہو گیا. اسرائیل یہ کیا ہو گیا جی، مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اصل میں بنی جو ہے نا بیسیکلی جو ہے نا، بنی جو ہے ابن ان کی بنی جو ہے نا اصل میں یہ کیا تھا جی، بنونا تھا. ٹھیک ہے. بنونا. ٹھیک ہے. جب اس کو ہم نے کنورٹ کیا نا، یہ اس کی جمع سالم تھی ابن ان کی بنونا. ٹھیک ہے. جب اس کو ہم نے نا یہ جمع سالم میں کنورٹ ہو کے یہ بنا، تو اس کی جب اس کو ہم نے اس کی منصوبہ وجود کا فارم کیا ہوگی، بنینا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بنی نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بنی نا. ٹھیک ہے. جب اس کو مضاف ہوتا ہے نا تو نون ضاف ہو جاتا ہے، تو یہ ہو جائے گا بنی. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اس کا انالیسس ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم پورے پورشن کو مضاف الیہ کی کنسٹرکشن جو ہے کیا ہو جائے گی جی، یہ بھی مفعول بھی ہو جائے گی، ثانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا لا جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، لا تعبدون الا اللہ. تعبدون اس کے حرف اصلی کیا ہیں، عین. ٹھیک ہے. با اور دال. ٹھیک ہے. باب نصر ینصرو سے آتا ہے. تو یہ کون سا صیغہ ہے، یہ ہے جی فعل مضارع حاضر مذکر جمع کا. تم نہیں عبادت کرو گے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہے فاعل کیا ہے، واو کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. کس کی جانب جو رہی ہے، بنی اسرائیل کی جانب جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تم نہیں عبادت کرو گے الا اللہ سوائے اللہ کی. اللہ جو ہے نا یہ بیسیکلی کیا ہو گیا جی، اس میں جلالہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ منصوب ہے نا، تو منصوب ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نے کیا کر دیا، مفعول بھی. تعبدون جو فعل ہے نا اس کا ہم نے مفعول بھی ڈکلیئر کر دیا. اور تعبدون بیسیکلی یہ کیا ہے، فعل و فاعل ہو گیا.
یہ پورا پورشن جو ہے کیا جملہ جو ہے نا فعلیہ بن گیا، اور اس میں جو لا اور اللہ کی جو کمبینیشن ہے نا تاکید کے لیے، کہ تم نہیں عبادت کرو گے صرف اللہ کی، ٹھیک ہے، تم عبادت جو یوں بھی آ سکتا تھا نا تعبدون اللہ، تم عبادت کرو گے اللہ کی، نہیں لا تعبدون الا اللہ، یعنی ایک ایمفسس کا اسلوب ہے، طریقہ ہے، جب لا اور اللہ کا کمبینیشن ہوتا ہے نا تو تاکید پیدا کی جاتی ہے، ایمفسس دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کیس میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو پورا پورشن آپ نے کیا کہہ دیا جی، اس کو بھی آپ نے جو ہے اس کو ہم نے جو ہے نا ہم نے کیا کہہ دیا، اچھا اس کو ذرا فی الحال ابھی آگے ہم دیکھتے ہیں نا، واو جو ہے حرف عطف ہو گیا، ٹھیک ہے، وبالوالدین احسانہ، ٹھیک ہے، تو اچھا احسان اس کے یہاں پہ نا ایک معذوف جو ہے فعل امر ہم کنسیڈر کرتے ہیں، اور وہ کیا اس کے حذف اصلی ہیں ہا، ٹھیک ہے، سین اور نون، ٹھیک ہے، کون سے باب سے آ رہا ہے، باب افعال سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو سی نونا، ٹھیک ہے، ہم نے جب اس کو کنورٹ کرنا نا فعل امر میں، نون ضعف ہو جائے گی، تا علامت مضارع ہٹ جائے گی، واحسنوا، ٹھیک ہے، تم احسان کرو، بالوالدین، یہ جار مجرور ہو کے تو اس کا اچھا تو یہاں پہ سٹارٹ میں آ جائے گا حمزہ آ جائے گا، اس پہ حرکت کیا ہوگی، فتح ہوگی، ٹھیک ہے، واحسنوا، اور تم احسان کرو، وبالوالدین احسانہ، ٹھیک ہے، تو والدین پر، اور احسانہ یہ کیا ہے، یہ مفعول مطلق جو ہے کنسیڈر کر دیں گے، ٹھیک ہے، تاکید کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اس کا انالیسس ہو سکتا ہے، حرف ہو گیا ذل قربا، ٹھیک ہے، قرابت والے، اور یہ کس پہ عطف ہو رہا ہے، بالوالدین پہ، ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں نا، اس کو ہم معطوف علیہ کہہ دیتے ہیں، اس کو ہم معطوف اول کہہ دیتے ہیں، وہ حرف عطف ہو گیا، اس کو ہم جو ہے نا معطوف ثانی کہہ دیتے ہیں، وہ حرف عطف ہو گیا، اور اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں جی، معطوف اور کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سارے جو ہے نا آپس میں جو ہے عطف ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ با حرف عطف کی وجہ سے نا، با حرف جار کی وجہ سے یہ سارے جو ہے نا، زی جو ہے یہ بھی مجرور ہے، الجتامہ یہ بھی مجرور ہے، والمساکین یہ بھی مجرور ہے، اور یہ جو ہے ہم نے پہلے کہا تھا نا وہ احسنوا، جو معذوف ہے نا، وہ احسنوا فعل امر جو معذوف ہے، اس کے ہم اس کو جو ہے ہم کیا کہہ دیں گے جی، متعلق جو ہے ڈکلیئر کر دیں گے، اور احسانہ، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہہ دیں گے، اس کا ہم مفعول مطلق جو ہے ڈکلیئر کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اس کا انالیسس ہوتا ہے۔ اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں وقولو، یہ فعل امر ہے، فعل امر ہو گیا جی، ٹھیک ہے، للناس جسے کہا جاتا ہے، وہ جو ہے لام کی حرف جر کے ساتھ آتا ہے، لام حرف جار کے ساتھ ہے، یہ جار مجرور ہو کے کولو کے متعلق ہو جائے گا، حسن، اچھی بات، اور حسن یہ کیا ہو جائے گا جی، مفعول بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ پورا پورشن جو ہے یہ کیا ہو جائے گا جی، یہ پورا پورشن جو ہے آپ کے پاس جو ہے اس کو جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور یہ جو ہے واو حرف عطف کے ذریعے یہ پورا جو ہے اس کو ہم جو ہے نا معطوف علیہ کہہ دیں گے، یعنی اس پورے پورشن کو نا معطوف علیہ کہہ دیں گے، اور اس کو ہم کیا کہہ دیں گے، معطوف، بلکہ ایک منٹ اس کو تھوڑا سا ہم یوں دیکھ لیتے ہیں کہ یار اس پورے پورشن کو نا ہم معطوف علیہ کہہ دیتے ہیں، وہ حرف عطف ہو گیا، اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں، معطوف اول کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حرف عطف ہو گیا، اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں جی، معطوف ثانی کہہ دیتے ہیں، وہ حرف عطف ہو گیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اقیمو، اس کو ہم نے کئی دفعہ کی ہے، قائم کرنا، معروف جو ہے فعل ہے،
ٹھیک ہے، فعل و فاعل ہو گیا، اس کے اندر جو ہے فاعل یا واو کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، واقعی مصطلحات، ٹھیک ہے. تو اچھا یہ جو ہے نا، یہ اس کے حرف اصلی ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کے حرف اصلی ہیں کاف، واو اور میم، ٹھیک ہے. کون سے باب سے آ رہا ہے؟ باب افعال سے آ رہا ہے. اور یہ کون سا سیغہ ہے؟ امر کا سیغہ ہے. اور امر کا سیغہ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ مضارع کے حاضر کے سیغوں سے بنتا ہے. تو یہ کیا بنے گا جی؟ تکویمون، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے تکویمون بنے گا. اچھا تو جب یہ اس کا حرکت پیچھے ٹرانسفر ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ تقیمون، ٹھیک ہے. اور اس کی نا نون ڈراپ ہو جائے گی جب اس کو جو ہے امر کے اندر کنورٹ کریں گے. تاج ویر ڈراپ ہو جائے گی، اور باب افعال سے آ رہا ہے نا، تو سٹارٹنگ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا آگے جو ہے نا واو حرف عطف ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا میں اس کو ہم دیکھ لیں. اچھا یہ پورا جو پورشن جو ہے نا، واقیم الصلاۃ اور تم قائم کرو نماز کو، ٹھیک ہے، یہ کیا ہو جائے گا جی؟ معطوف نمبر 4 ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا اور اس کے اندر حکیموں کے اندر جو ہے واو جو ہے فاعل ہے، فاعل ہے، ٹھیک ہے. ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر ہے فعل امر ہے. ضمیر جو فاعل ہے وہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مرفوع متصل کے چارٹ میں آ رہی ہے. ضمیر کون سی؟ حاضر مذکر جمع کی. تم قائم کرو الصلاۃ نماز کو. اور یہ الصلاۃ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، منصوب ہے، اور اس لیے ہمیں کہتی ہے مفعول بھی ہے. وآتوا زکاۃ، اور تم زکوٰۃ دو. وآتوا زکاۃ، اس کے حرف اصلی کیا ہیں؟ اس کے حرف اصلی حمزہ، تا اور یا. اور کون سے باب سے آ رہا ہے؟ باب افعال سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں پتہ ہے یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کا جو ہے نا، امر جو ہے مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. اصل میں کیا تھا؟ اصل میں تھا یہ تھا، اصل میں تھا جی تو تی یونا، ٹھیک ہے. تو تی یونا ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا تو اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ جب دو حرف علت ساتھ آ جائے نا، تو جو ہوتا ہے نا مارے کا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، اڑ جاتا ہے. تو اور پیچھے اگر پیچھے جو حرکت ہوتی ہے نا، وہ جو صیغے کا جو ہے حرف علت کے مطابق حرکت جو ہے نا پیچھے ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اس کیس میں جو ہے کسر ہے نا، لیکن وہ جو ہے واو کے مطابق اس میں کنورٹ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ضمہ ہو جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ تو نا. اچھا یہ جو ہے اخف ہوگا، نون اڑ جائے گا، ٹھیک ہے. تا کی جگہ حمزہ آ جائے گا، اور اس پہ کون سی حرکت ہوگی؟ فتح ہوگی. اچھا اب دو حمزہ کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے پہ فتح اور دوسرا ساکن ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دوسرا جو ہوتا ہے الف میں کنورٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ وَعْتُ، ٹھیک ہے. تم قائم تم دو، اس کا مطلب ہوتا ہے دینا. تم دو زکوٰۃ کے منصوب ہے، اس لیے ہم نے مفعول بھی کہہ دیا، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اس پورشن کو ہم کیا کہہ دیں گے جی؟ یہ جملہ فعلیہ ہو کے کیا ہو جائے گا؟ معطوف نمبر 5، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم اس کا جو ہے انالیسس کر سکتے ہیں کہ یہ پورا پورشن، یہ سارے جملے، یعنی یہ جملہ جو ہے عطف ہوا اس پہ، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ جملہ جو ہے عطف ہوا اس پہ، ٹھیک ہے. پھر یہ جملہ عطف ہوا، پھر یہ جملہ عطف ہوا. جملہ عطفہ ہو کے یہ میثاق کا جو ہے نا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بدل کہہ سکتے ہیں. یعنی اس نے میثاق میں کلیئرٹی یہ لے کے آیا کہ میثاق تھا کیا، پختہ عہد تھا کیا، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اس کا نا انالیسس کیا جا سکتا ہے. اچھا سما، یہ سما اس کا مطلب ہوتا ہے پھر، یہ حرف عطف ہے. سما قبل، تو اس میں گرامر والے کہتے ہیں ایک جو ہے معذوف جو ہے وہ جو ہے نا فعل ماضی ہے. قبل تم نے قبول کیا، اس سے پہلے نا، یہاں پہ اس سے پہلے سما سے پہلے ایک معذوف جو ہے فعل ماضی ہے. قبل تم سما طولتم، تم نے قبول کیا پھر تم پھر گئے، ٹھیک ہے. الا قلیلا منکم، اچھا الا حرف استثناء ہے، قلیلا تھوڑے، ٹھیک ہے. اچھا یہ طولتم جو ہے نا، یہ آپ کے پاس فعل ماضی، اور اس کے اندر تم جو ہے آپ کے پاس فاعل ہے. اور یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر ہے جی، اچھا ضمیر ہے کون سی ہے؟ حاضر مذکر جمع کی. ضمیر
مرفوع متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. قلیلاً یعنی قلیلاً جو ہے اس میں سے جو ہے اس کا جو تولیتم کا جو فاعل ہے نا اس میں جو ہے اس کا جو ہے مستثنی منہ ہے اور یہ الا حرف استثناء ہے اور قلیلاً یہ مستثنی ہے یعنی تھوڑے سے نکل گئے. ٹھیک ہے. منکم. اچھا قلیلاً کے بعد اگر ہمیں پتہ ہے کہ اگر جو ہے نا نکرہ کے بعد جار موجود آتا ہے تو اس کی کیا بنتا ہے جی اس کی صفت بنتا ہے. یعنی ان کی صفت جو تھوڑے سے تھے ان کی صفت یہ تھی کہ تم میں سے تھے. اب منکم کو ہم کہہ سکتے ہیں جار موجود کہہ سکتے ہیں. کم ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مجرور متصل کے چارٹ میں آ رہی ہے اور ضمیر کون سی حاضر مذکر جمع کی. یعنی وہ یہ ہے کہ وہ تھوڑے جو تھے وہ تم میں سے تھے ان کی صفت یہ تھی کہ تم میں سے تھے. وانتم معرضون. انتم کو آپ نے جو ہے مبتدا کہہ دیا. انتم بھی ضمیر ہے. ضمیر کون سی ہے؟ مرفوع منفصل کے چارٹس میں آ رہی ہے اور ضمیر کون سی ہے جی؟ حاضر مذکر جمع کی. معززون اس کے حرف اصلی ہیں عین. ٹھیک ہے. عین را اور زواد. ٹھیک ہے. اور یہ باب فعال سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. رضا یورزو. ٹھیک ہے. اسم الفاعل کا وزن ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. رضا یورزو. ٹھیک ہے. اسم الفاعل کا وزن ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کی جمع سالم کیا ہوگی. اچھا اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا بن جائے گا جی. اس کو ہم یہ بن جائے گا جی یورزو. ٹھیک ہے. جب اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے نا اسم الفاعل سے تو کیا ہو جائے گا. یہاں پہ جو ہے تنوین آ جائے گی. عین پہ جو ہے کسرہ رہے گی وہ علامت مضارع میم مضموم سے جو ہے کنورٹ ہو جائے گا. مورزون ہو جائے گا. اور جب اس کو جمع سالم میں کریں گے تو کیا ہو جائے گا جی مورزونہ. ٹھیک ہے. اچھا اس کو جو تو لیتم کے اندر جو فاعل ہے نا اس کا ہم حال ڈکلیئر کر سکتے ہیں. تمہارا حال یہ ہے. اچھا اس کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا. تو لیتم. ٹھیک ہے. اچھا اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے حرف اصلی بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کے حرف اصلی ہیں واو لام اور یا. باب کون سے آ رہا ہے جی؟ باب تفاعل سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تفاعل. ٹھیک ہے. تولا یا تولیو. ٹھیک ہے. تولیتم. ٹھیک ہے. تم پھر گئے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو تم جو فاعل ہے نا ان کا حال یہ ہے کہ تم اعراض کرنے والے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم جو کہہ دیتے ہیں جو حال کہہ دیتے ہیں اور اس کو ہم اس کا حال کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم اس کا انالیسس کر سکتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے میثاق بنی اسرائیل سے اللہ تعبدون الا اللہ نہ تم عبادت کرو گے مگر اللہ کی. وبالوالدین احسان اور ساتھ والدان کے احسان کرنا. اور ذی القربى اور رشتہ داروں. والیتام اور یتیموں. والمساکین اور مسکینوں. وقولوا للناس اور کہو لوگوں سے حسنا اچھی بات. واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز. وآتوا الزکوٰۃ ادا کرو زکوٰۃ. ثم تولیتم پھر منہ موڑ لیا تم نے. الا قلیلا منکم سوائے قلیل تعداد کے تم میں سے. وانتم معرضون اور اعراض کرنے والے ہو تم. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ شان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے واو ہم لے لیتے ہیں. استنافیہ لے سکتے ہیں. از جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس میں ظرف کہہ سکتے ہیں. خزنہ اس کے حرف اصلی دیکھتے ہیں حمزہ خا اور زال. ٹھیک ہے. باب نصر ینصرو سے آتا ہے. اور یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ یہ صیغہ ہے جی فعل ماضی. ٹھیک ہے. متکلم جمع کا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عہد لینا. اور اس کے اندر جو ہے یہ نا جو ضمیر ہے نا یہ بیسیکلی فاعل ہے. ٹھیک ہے. ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مرفوع متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. اور ضمیر کون سی ہے جی؟ متکلم جمع کی. ہم نے عہد لیا. ٹھیک ہے. ہم نے لیا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں میثاق کا. یہ منصوب ہے. اور قم. ٹھیک ہے. میثاق کو ہم نے کہہ دیا مضاف کہہ دیا. کیوں بھائی؟ اس کے اندر مضاف کی نشانی ہے. ایک تو اس کے سٹارٹنگ میں الف لام نہیں ہے. اچھا اور منصوب ہے اور اس کا اعراب ہلکا ہے. قم جو ہے اس کو ہم نے کیا کہہ دیا ہے؟ اس کو ہم نے کہہ دیا جی یہ مضاف ہے. یہ ضمیر ہے. ضمیر کون سی ہے جی؟ ضمیر جو ہے حاضر مذکر حاضر جمع کی ہے. اور ضمیر مجرور متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. تمہارا پختہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں یہ پورا پورشن ہم نے اس کو ہم کیا کہہ دیں گے؟ مفعول بھی کہہ دیں گے.
اور اخذنا کو ہم کیا کہہ دیں گے جی؟ فعل و فاعل کہہ دیں گے. تو اس طریقے سے ہم اس کو انالائز کر سکتے ہیں. لا حرف نفی ہے. اچھا لا تسفکونا، ٹھیک ہے. اچھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے حرف اصلی ہم دیکھتے ہیں. اچھا تسفکونا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہانا. اس کے حرف اصلی ہیں جی سین، فا اور قاف، ٹھیک ہے. باب ضربہ یضربو سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ یہ صیغہ ہے جی فعل، یہ ہے جی فعل مضارع حاضر مذکر جمع کا. اس کا مطلب ہوتا ہے بہانا، ٹھیک ہے، تم نہیں بھاؤ گے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا فاعل وہ کیا ہے؟ یہ واو ضمیر ہے، یہ فاعل ہے، یہ ضمیر ہے. ضمیر مرفوع متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. اور ضمیر کون سی ہے جی؟ حاضر مذکر جمع کی، ٹھیک ہے. دماغ، اس کو آپ نے کیا لے لیا ہے جی؟ مضاف لے لیا. کیوں مضاف لے لیا؟ مضاف کی نشانی ہے، سٹارٹنگ میں الف لام نہیں ہے، اعراب ہلکا ہے. اور اس کے بعد کم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. کم جو ہے یہ کیا ہے جی؟ ضمیر ہے. ضمیر مجرور متصل کے چارٹ میں آ رہی ہے. اور ضمیر کون سی ہے؟ حاضر مذکر جمع کی، ٹھیک ہے. تم نہ بہاؤ گے تمہارا خون، ٹھیک ہے. اچھا اور دماغ آپ کو پتہ ہے کہ یہ منصوب ہے. اور منصوب ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے جی؟ جملہ فعلیہ کے اندر مفعول ہوتا ہے. تو اس کو ہم کیا کہہ دیں گے؟ مضاف مضاف الیہ بن کے جی کیا ہو جائے گا جی؟ مفعول بھی ہو جائے گا. اور تسفکونہ جو ہے یہ کیا ہو جائے گا جی؟ فعل بفاعل ہو جائے گا. تو اس طرح ہم اس کو انالائز کر سکتے ہیں. واو حرف عطف ہو گیا. لا، لا حرف نفی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اگر یہاں پہ نہ بھی ہوتا نا تو واو کی وجہ سے یہ لا جو ہے اس جملہ فعلیہ پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ لا آ گیا، مزید جو ہے تاکید کے لیے آ گیا، ایمفیسس کے لیے آ گیا. لا تخرجون، اس کے حرف اصلی ہیں جی خا، دا اور جیم. اور کون سے باب سے آ رہا ہے جی؟ باب افعال سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اخرجا یخرجو، ٹھیک ہے. اور یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ حاضر مذکر جمع کا. تم نہیں نکالو گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ یہ واو جو ہے یہ فاعل ہے. اور ٹھیک ہے. اور یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مرفوع متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. اور ضمیر کون سی ہے؟ یہ حاضر مذکر جمع کی. تم نہیں نکالو گے. آگے اس کے بعد دیکھتے ہیں انفسکم. انفسا آپ کو پتہ ہے کہ یہ منصوب ہے اور مضاف بھی ہے. مضاف کیوں ہے؟ اس پہ مضاف کی نشانی ہے، سٹارٹ میں الف لام نہیں ہے، اعراب ہلکا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے ہم نے اس کو کہہ دیا مضاف کہہ دیا. اور کم کو کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. کم کون سی ضمیر ہے جی؟ ضمیر مجرور متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. اور ضمیر کون سی ہے؟ حاضر مذکر جمع کی. تم نہ نکالو گے تمہارے نفس کو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اس پورے پورشن کو کیا کہہ دیا جی؟ ہم نے کیا کہہ دیا؟ اس کو مفعول بھی کہہ دیا. اور اس کو ہم نے فعل بفاعل کہہ دیا، ٹھیک ہے. من حرف جار ہو گیا. من دیاری، من آپ نے کہہ دیا مضاف کہہ دیا، ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا ایک تو اعراب ہلکا ہے، ٹھیک ہے، اور الف لام نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو مضاف کہہ دیا. اور آخر میں اس کے بعد جو ہے یہ کم جو ہے ضمیر ہے، مضاف الیہ کہہ دی، ٹھیک ہے. یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مجرور متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. اور ضمیر کون سی ہے؟ حاضر مذکر جمع کی، تمہارے گھر سے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے من دیارکم جو ہے، من جو ہے حرف جار ہو گیا. اور دیارکم مضاف مضاف الیہ کی کمبینیشن کے ساتھ مجرور بن گیا. جار مجرور کیا ہو گیا جی؟ تخرجون کے لیے متعلق بن گئے، ٹھیک ہے. اس کو ہم نے لے لیا متعلق فعل لے لیا. انفسکم کو آپ نے کیا کہہ دیا جی؟ اس کو آپ نے کہہ دیا مفعول بھی کہہ دیا. اور اس کو آپ نے کیا کہہ دیا؟ فعل بفاعل کہہ دیا، ٹھیک ہے. اچھا یہ پورا پورشن جو ہے اس کو ہم نے معطوف الیہ کہہ دیا. اور واو حرف عطف کے ذریعے جو ہے اس کو ہم نے کیا کہہ دیا؟ معطوف اول کہہ دیا، ٹھیک ہے. اور یہ معطوف الیہ معطوف اپنے اول سے، ٹھیک ہے،
ہم نے اس کو آگے ہم کیا کہہ دیں گے دیکھ لیتے ہیں. اچھا اس کو نا پھر ہم پورے پورشن کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ایک تو ہم اس کی نا میثاق کی ہم اس کو نا صرف جو ہے ڈکلیئر کر سکتے ہیں. دوسرا ہم اس کو جو ہے اس کا جو ہے میثاق کا نا میثاقہ کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں بدل جو ہے ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ میثاق کیا تھا. اس کی ایکسپلینیشن آ رہی ہے نا کہ وہ میثاق یہ تھا کہ لا تسفکون دماءکم کہ تم خون نہیں بہاؤ گے, ٹھیک ہے, اور تم نکالو گے اپنے نفسوں کو نہیں نکالو گے ان کے گھروں سے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اس کا انالیسس کیا جا سکتا ہے. اچھا سما, ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے گرامر والے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ فقبل تم ایک معذوف جو ہے فعل ہے, فعل ماضی ہے. فقبل تم نے قبول کیا, ٹھیک ہے, وہ یہاں پہ معذوف فعل ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سما اقرضتم. اچھا اقرضتم اس کے حرف اصلی دیکھتے ہیں جی, قاف را اور را, ٹھیک ہے, باب فعال سے ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کون سا صیغہ ہے جی, یہ ہے جی حاضر مذکر جمع کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اقرضتم اس کے اندر فعال کیا ہے جی, یہ ضمیر ہے, تم نے اقرار کیا, ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے جو ہے یہ کیا ہو گیا جی فعل با فاعل ہو گیا. اچھا فقبل تم نے قبول کیا. اچھا سما جب آتا ہے نا, ٹھیک ہے, یہ سما جب آتا ہے تو سما جو ہے حرف عطف ہے, تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک پاسٹ میں ایک ایونٹ ہوا, اس کے کچھ ٹائم بعد جو ہے نا وہ ایونٹ ہوا. اگر یہاں پہ ہوتا ہے نا فاقرضتم, اس کا یعنی یہ تھا کہ فوراً جو ہے اس کے بعد جو ہے تم نے اقرار کیا, ٹھیک ہے, پچھلے جو ایونٹ کے بعد فوراً وہ ایونٹ ہوا. لیکن سما کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گیپ کے بعد تم نے جو ہے کچھ ٹائم کے بعد تم نے جو ہے اس کا اقرار کیا. وانتم تشہدون, ٹھیک ہے. اب اور اس کو آگے ہم دیکھتے ہیں, واو ہم اس کو حالیہ کہہ دیتے ہیں. انتم کیا ہے جی, انتم کو آپ نے مبتدا ڈکلیئر کر دیا. انتم ہم نے کہہ دیا جی ضمیر ہے. ضمیر کون سا جی, ضمیر مرفوع منفصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. اور ضمیر کون سی ہے جی, حاضر مذکر جمع کی. وانتم تشہدون, ٹھیک ہے. اور اس کے حذف اصلی کیا ہے جی, شین ہا اور دال, ٹھیک ہے, تشہدون. اور یہ کون سے باب سے آ رہا ہے جی, یہ باب سامع یسمعو سے آ رہا ہے. شہیدہ یشہدو, ٹھیک ہے, شہیدہ یشہدو. اور یہ کون سا صیغہ ہے, یہ کون سا صیغہ ہے جی, فعل مضارع حاضر مذکر جمع کا. اس کے اندر فاعل کیا ہے, یہ واو کی ضمیر ہے, ٹھیک ہے. ضمیر کون سی ہے جی, ضمیر مرفوع متصل کے چارٹ میں آ رہی ہے. اور ضمیر کون سی ہے, حاضر مذکر جمع کی, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے جو ہے خبر کہہ دیا, اس کو آپ نے مبتدا کہہ دیا. اچھا مبتدا و خبر میں نا ایک ضمیر ہوتی ہے جو خبر میں جو مبتدا کی جانب لوٹتی ہے, اور اس کے اندر یہ واو جو ضمیر ہے نا تم کی جانب لوٹتی ہے. اور یہ واو کے ذریعے اقرضتم کا جو ہے, واو حالیہ کے ذریعے جو اقرضتم کا جو فاعل ہے نا اس کا حال ہے, وہ تمہارا حال یہ تھا کہ تم گواہی دیتے. ایک امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ اس سے پہلے نا ایک معذوف جو ہے فعل امر جو ہے ہم کنسیڈر کریں گے, اس کو تم یاد کرو, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو ہم کیا کہہ دیں گے جی, اس کو ہم کہہ دیں گے اس میں ظرف کہہ دیں گے. اور یہ پورا پورشن اس کو ہم کیا کہہ دیں گے, مضاف الیہ کہہ دیں گے. اور یہ ظرف مضاف الیہ اس گروہ کے متعلق ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ آلریڈی ہم نے جوڑا ہوا ہے, یہ دونوں جملے ہم نے جو ہے اس کے ساتھ میثاقہ کے ساتھ ہم نے اس کو اٹیچ کر دیے تھے, جوڑ دیے تھے, اس کی جو ہے بدل ڈکلیئر کر کے صرف ڈکلیئر کر کے. تو اس طریقے سے ہم اس کا انالیسس کر سکتے ہیں. اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا, اور جب لیا ہم نے میثاقکم پختہ ہے تم سے, لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے, دماغکم خون اپنا, ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے, انفسکم اپنے نفسوں کو, من دیارکم اپنے گھروں سے, ثم اقررتم پھر اقرار کیا تم نے, وانتم تشہدون اور تم گواہی دیتے ہو, ٹھیک ہے. اللہ تعالی شان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت کا جو گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں. ثم, ٹھیک ہے, ثم کو ہم دیکھتے ہیں کہ ثم حرف عطف ہو گیا, انتم, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے مبتدا لے لیا.
یہ ضمیر کون سی ہے جی؟ ضمیر ہے مرفوع منفصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. ضمیر کون سی ہے جی؟ حاضر مذکر جمع کی ہاؤلائی. ٹھیک ہے، ہاؤلائی بیسیکلی جی اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے، کون سا اس میں اشارہ ہے جی؟ یہ نزدیک ہے، اس میں اشارہ ہے. جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی ہوتا ہے، مؤنث کے لیے ہوتا ہے، دونوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی ان کی طرف اشارہ ہے. پھر تم، یہ. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اس کو ہم انالائز کر سکتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں تقتلون. ٹھیک ہے، تقتلون اس کے حرف اصلی کیا ہیں؟ قاف، تا اور لام. ٹھیک ہے، کون سے باب سے آ رہا ہے جی؟ باب نصر ینصر سے آ رہا ہے. تقتلون. اچھا، اس کے اندر جو ہے فاعل کیا ہے؟ یہ واو ہے. یہ ضمیر جو ہے فاعل ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر حاضر مذکر جمع کی. تم قتل کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ضمیر ہے. یہ اس کے اندر فاعل ہو گیا. انفسکم، یہ ایک تو منصوب ہے، ہم نے فتح سے پتہ چلا لیا. اچھا، دوسرا یہ مضاف ہے. مضاف کیوں ہے؟ مضاف کی نشانی ہے، سٹارٹنگ الف لام نہیں ہے، اعراب ہلکا ہے، اس لیے ہم نے اس کو کہہ دیا مضاف. ٹھیک ہے، کم کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اور یہ کم کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر ہے جی حاضر مذکر جمع کی، تمہارے نفس کو. ٹھیک ہے، تو یعنی اس کا مراد یہ ہے کہ آپس میں ہی اپنے لوگوں کو قتل کرتے تھے بنی اسرائیل والے نا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ مضاف الیہ ہو کے تقتلون کے لیے کیا ہو گیا جی؟ مفعول بھی ہو گیا. واو حرف عطف ہو گیا. تخرجون، اس کے حرف اصلی ہیں خا، را اور جیم. ٹھیک ہے، کون سے باب سے آ رہا ہے جی؟ باب افعال سے آ رہا ہے. اخرج یخرج. ٹھیک ہے، اچھا، اور اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ یہ واو کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ضمیر کون سی ہے؟ حاضر مذکر جمع کی ہے، اور ضمیر مرفوع متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تم نے، اس کا مطلب ہوتا ہے نکالنا. تخرجون، تم نکالتے تھے. ٹھیک ہے، فریقاً، یہ کیا ہو گیا جی؟ منصوب ہو گیا. ٹھیک ہے، اور منصوب ہو گیا، اور اس کو ہم نے نا، ایک تو یہ نکرہ ہے یعنی ایک گروہ. ٹھیک ہے، اچھا، ہمیں پتہ ہے کہ نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے نا تو وہ کیا ہوتا ہے جی؟ اس کے لیے صفت بنتا ہے. تو منکم بیسیکلی یہ کیا ہے؟ یہ جار ہے. من جو ہے جار ہے، کم جو ہے یہ مجرور ہے. کم ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مجرور متصل کے چارٹ میں آ رہی ہے، اور ضمیر کون سی ہے؟ حاضر مذکر جمع کی. تمہارے ایک گروہ تم میں سے، یعنی یہ گروہ کی صفت یہ تھی کہ وہ تم میں سے تھا. ٹھیک ہے، اور یہ پورے پورشن کو موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کے تخرجون کے لیے کیا بن جائے گا جی؟ مفعول بھی بن جائے گا. من، اچھا، یہ یہاں پہ فتح نہیں ہے بلکہ کسرہ ہے، مسٹیک ہے. من دیارہم. من بیسیکلی کیا ہے جی؟ من دیارہم. من آپ کے پاس جو ہے یہ جار ہو گیا، اور دیاری یہ کیا ہے جی؟ مضاف ہو گیا. ٹھیک ہے، اور ہم کیا ہے؟ مضاف الیہ ہو گیا. ہم کون سی ضمیر ہے جی؟ ضمیر مجرور متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. وہ ضمیر کون سی ہے جی؟ غیر مذکر جمع کی. تمہارے گھر سے. ٹھیک ہے، اور اس مضاف الیہ کی جو پوری کنسٹرکشن ہے نا، پوری کمبینیشن ہے، یہ من کے لیے جو ہے کیا بن جائے گا؟ من کے لیے یہ بن جائے گی جی مجرور بن جائے گی، اور من جو ہے یہ جار بن جائے گا. یہ جار مجرور کیا ہو جائے گا جی؟ اس کو ہم تخرجون کے لیے ہم کیا کہہ دیں گے جی؟ تخرجون کے ہم اس متعلق اس کو ڈکلیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے، فریق منکم کو مفعول بھی ڈکلیئر کر دیں گے، اور تخرجون جو ہے خود کیا ہو گیا جی؟ فعل بفاعل ہو گیا. تو اس طریقے سے یہ جملہ فعلیہ کی جو ہے کنسٹرکشن بن جائے گی. اچھا، اور آگے ہم دیکھتے ہیں جی. اچھا، تظاہرون. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باب تفاعل سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے حرف اصلی کیا ہیں؟ زوئے، ہا. ٹھیک ہے، اور آ. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تفاعل تفاعلو. تو اس میں کیا ہو جائے گا جی؟ اصل میں بیسیکلی یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ یہ مضارع حاضر مذکر جمع کا صیغہ ہے. تو کیا ہوگا؟ تتظاہرون. ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ قاعدے کے مطابق نا، جب اس
اس باب کا جو ہوتا ہے نا، جب اس باب پہ جب دو تا جو ہے ساتھ آ جاتے ہیں تو ایک تا جو ہے ڈراپ ہو جاتا ہے. تظاہرون، تم چڑھائی کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی کیا ہوگا یہ تتظاہرون، تو تا ڈراپ ہو گیا کیا ہو جائے گا تظاہرون. ٹھیک ہے، باب تفاعل سے آتا ہے. ٹھیک ہے، تفاعل تفاعلو. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جی یہ کیا ہے جی، اس کے اندر واو جو ہے فاعل ہے. یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مرفوع متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. اور ضمیر کون سی ہے؟ حاضر مذکر جمع کی. علیہم، یہ علیہم، علیہ جو ہے یہ بیسیکلی کیا ہے جی، حرف جار ہے. اور ہم جو ہے نا مجرور ہے. اور یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر کون سی ہے؟ غائب مذکر جمع کی ہے. ٹھیک ہے، جار مجرور ہو کے کیا ہو جائے گا جی، تظاہرون کے متعلق ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں با جو ہے نا بالاسم والعدوانی، بعد سے جر ہو گیا اور اسمی اور واو حرف عطف ہو گیا. والعدوانی معطوف لہ ہو گیا اور معطوف ہو گیا. معطوف لہ کیا ہو جائے گا جی، یہ بعد سے جر کے لیے جو ہے مجرور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ پورا پورشن جو ہے با حرف جر کے لیے مجرور ہو جائے گا. اور جار مجرور کیا ہو جائے گا جی، تظاہرون کے متعلق ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم اس کو انالائز کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اس میں دیکھتے ہیں واو ہم لے لیتے ہیں، واو عطفہ لے لیتے ہیں. ان جو ہے بیسیکلی کیا ہے، ان کو ہم لے لیا، ان شرطیہ لے لیا یا تو کو. ٹھیک ہے، اچھا اس کے حرف اصلی دیکھتے ہیں جی. اس کے حرف اصلی حمزہ، تا اور یا. اور کون سے باب سے آ رہا ہے جی؟ یہ باب ضربہ یضربو سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کون سا سیغہ ہے جی؟ یہ ہے جی فعل مضارع غیر مذکر جمع کا. تو اصل میں کیا ہوگا جی، ہوگا جی یا تی یونا. ٹھیک ہے، جب اس پہ یہ ناقص ہے نا، ٹھیک ہے، تو ناقص کی یہ کون سی کیٹیگری میں آتا ہے؟ اچھا اس میں دیکھیں حرف علت ہے نا تیسرے نمبر پہ، اور حرف علت جب آ جائے تو غیر صحیح افعال میں آتا ہے نا. اور غیر صحیح افعال کی کون سی کیٹیگری میں؟ جب حرف علت تھرڈ نمبر پہ آ جائے تو وہ ناقص کی کیٹیگری کہلائی جاتی ہے. پھر اس کے اوپر جو ہے قاعدے اپلائی ہوتے ہیں. اب اس پہ جب قاعدہ اپلائی ہوگا تو ہمیشہ جو ہوتا ہے نا سی اے کا حرف علت ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ رہ جاتا ہے، اور مادے کا کمزور ہوتا ہے وہ ارتفاع ہو جاتا ہے. اور اگر اس کیس میں ہم دیکھیں کہ سی اے کا حرف علت ہے واو ہے، تو یا سے پچھلا جو حرف ہے اگر تو اس پہ حرکت جو ہے وہ فتح ہو تو اس کی حرکت میں کوئی چینج نہیں آتی. اس کیس میں فتح نہیں ہے تو وہ جو سی اے کا حرف علت ہے نا واو، اس کے مطابق جو حرکت بنتی ہے، یعنی اس واو کے مطابق جو حرکت بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے جی، ضمہ بنتی ہے، وہ تا پہ اوپر آ جائے گی یا تو نہ. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم اس کو انالائز کر سکتے ہیں اگر وہ آئیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کے اندر اچھا بیسیکلی کیا تھا جی، یہاں پہ نون ڈراپ ہوا ہے. نون کیوں ڈراپ ہوا ہے؟ جب ان آ جاتا ہے نا حرف شرط، تو اس کے بعد جو مضارع ہے نا، مضارع کو وہ کیا کرتا ہے، اخف کرتا ہے. اور اخف جب یہ والا صیغہ اخف ہوتا ہے نا تو اس کا جو ہوتا ہے نون جو ہے ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ آئیں. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر فائل کیا ہے، یہ واو کی ضمیر ہے. یہ ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. ضمیر کون سی ہے؟ حاضر مذکر جمع کی. ٹھیک ہے، اگر وہ آئیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے انالیسس کیا جا سکتا ہے. فعل و فاعل ہو گیا، اور کم جو ہے ضمیر ہے. اور یہ کون سی ضمیر ہے جی؟ اگر وہ آئیں تمہارے پاس. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ بیسیکلی اسارہ جو ہے قیدی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسارہ جو ہے قیدی ہے. تو اس کو بیسیکلی گرامر والے کہتے ہیں کہ اس کے واو جو ہے نا اس کا حال ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، یعنی ان کا حال یہ ہو کہ وہ قیدی ہو. ٹھیک ہے، اگر وہ آتے ہیں تمہارے پاس قیدی، یعنی کس حال میں آتے ہیں؟ قیدی. تو اس واو کو، اس کا یا تو کا جو فائل ہے نا، اس کو ہم نے جو ہے جو حال کہہ دیا اور اس کو ہم نے حال کہہ دیا. ٹھیک ہے، اگر وہ آتے ہیں تمہارے پاس، کس حال میں آتے ہیں؟ قیدی بن کے آتے ہیں تمہارے پاس.
ٹھیک ہے، تفادوہم، ٹھیک ہے. اب یہ ہم دیکھتے ہیں اس کے حرف اصلی ہم دیکھتے ہیں باب مفعلہ سے آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے نا فعلا یفعلو. ٹھیک ہے، اس کے حرف اصلی کیا ہیں؟ فا، ٹھیک ہے، دار، ٹھیک ہے، اور یا. ٹھیک ہے، فعلا یفعلو. ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ بیسیکلی ہو جائے گا جی یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ مضارع حاضر مذکر جمع کا صیغہ ہے. تو کیا ہو گیا جی؟ تفادیون، تفادیون. ٹھیک ہے. اچھا، ہمیں پتا ہے کہ جب اس کے اندر بھی جب دو حرف علت ساتھ آتے ہیں تو یہ غیر صحیح افعال کی کیٹیگری میں ہے نا. غیر صحیح افعال میں جو ہے یہ کون سی کیٹیگری میں آتا ہے؟ ناقص میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہوتا ہے مادے کا جو ہوتا ہے نا حرف علت وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، وہ اس کے بعد جو ہوتا ہے نا صیغے کے حرف علت کے مطابق جو حرکت ہوتی ہے نا وہ مادے کے جو پچھلا حرف ہوتا ہے نا اس پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. واو کے مطابق جو حرکت بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے؟ ضمہ کی. تفادونا. ٹھیک ہے، تم فدیہ لیتے ہو ان سے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ واو جو ہے نا بیسیکلی فاعل ہے. ضمیر کون سی ہے؟ حاضر مذکر جمع کی ہے. ضمیر مرفوع منفصل کے چارٹس میں مرفوع متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے کیا کہہ دیا؟ اس کو اپنے فعل با فاعل کہہ دیا. اور ہم کیا ہے؟ یہ مفعول بھی ہے، یہ ضمیر ہے، یہ بھی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، یہ ضمائر کے کون سے چارٹس میں آ رہی ہے؟ ضمائر منصوب متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. اور ضمیر کون سی ہے جی؟ غیر مذکر جمع کی. ٹھیک ہے، اور یہ ہم کی ضمیر کس کی جانب آ رہی ہے؟ یہ ہم کی ضمیر نا یا تو، ٹھیک ہے، ان کی اس کے اندر یا تو کے اندر جو واو جو فاعل ہے نا اس کی جانب جو ہے جا رہی ہے. اور تفادو کے اندر جو ضمیر ہے نا واو کی تو وہ اس کیس کے اندر جو کم جو ضمیر ہے نا اس کی جانب جو ہے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اس کا انالیسس کیا جا سکتا ہے. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ. اچھا، واو ہم اس کا واو کا حالیہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، واو کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، واو کو ہم دیکھتے ہیں جی. اس کو ہوا کو ہم نے مبتدا کہہ دیا. محرم یہ جو ہے اس میں مفعول ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. حرم یحرم باب تفعیل سے آتا ہے. اور جب اس کو کنورٹ کرتے ہیں نا تو اس میں مفعول اس طریقے سے یہ جو ہے نا محرمن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کہہ دیا خبر کہہ دیا. اور علیکم کو ہم نے جو ہے محرمن کے متعلق جو ہے ڈکلیئر کر دیا. اچھا، ہوا آگے ہم دیکھتے ہیں اخراج ہم. اخراج آپ نے کہہ دیا جی مضاف ہے اور ہم کو اپنے مضاف الیہ کہہ رہی ہے کیونکہ مضاف الیہ کی ساری صفات اس میں موجود ہیں. اس کو آپ نے ہوا کا جو ہے بدل جو ہے ڈکلیئر کر دیا اور وہ حرام کیا گیا تم پر. یعنی ہوا جو ہے کلیئر ہوتا ہے کیا چیز؟ ان کا نکالنا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے ٹھیک ہے. اچھا، اس کو آپ نے تھا اس کو ہم نے اگر ہم اس کو دیکھیں اس کو ہم نے جو ہے شرط کہہ دیا اور تفادوہم کو آپ نے کیا کہہ دیا جی؟ جواب شرط کہہ دیا. شرط جواب شرط ہو گیا. ٹھیک ہے، اور ان جو ہے حرف شرط ہو گیا. اور واو ہم نے حرف عطف کہہ دیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو ہم نا پورے شرط جواب شرط کو نا اس کو ذریعے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں واو حرف عطف کے ذریعے جو اس جملے کے اوپر جو ہے نا وہ عطف ہو رہا ہے اور واو پھر ہم نے حرف عطف کہہ دیا. ٹھیک ہے، اور پورا اس جملہ فعلیہ کو بھی ہم نے جو ہے نا ہم نے کہہ دیا کہ بھئی یہ پچھلے اس جملے کے اوپر نا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان پہ جو ہے عطف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم نے اس کو ہم نے کیا کہہ دیا جی؟ معطوف علیہ کہہ دیا. معطوف اول کہہ دیا اور اس کو ہم نے جو ہے معطوف ثانی کہہ دیا. تو اس طریقے سے ہم اس کو انالائز کر سکتے ہیں. تو
اس کیس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا حمزہ، ٹھیک ہے، یہ استفہامی ہے، تو میونا معروف فعل ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کئی دفعہ کیا، تو اس کو ہم نے کہہ دیا فعل بفاعل کہہ دیا. تم ایمان لاتے ہو ببعثی، یہ اپنے جار ہو گیا، اور بعضی آپ نے اس کو مجرور کہہ دیا، ٹھیک ہے. کتاب کتابی، ٹھیک ہے، ببعضی کتاب کے بعض پر. اچھا بعضی، یا آپ نے اس کو کیا کہہ دیا جی، اس کو ہم نے کہہ دیا مضاف کہہ دیا، اور الکتابی مضاف الیہ کہہ دیا، کتاب کے بعض پر، ٹھیک ہے. اور ببعض الکتابی کو آپ نے کیا کہہ دیا، تو ملونا کے لیے آپ نے اس کو ہم نے متعلق جو ہے ڈکلیئر کر دیا، ٹھیک ہے. وَتَکْفُرُونَ، وہ حرف عطف ہو گیا تکفرون، اس کو آپ نے لے لیا جی فعل بفاعل لے لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر واو کیا فاعل ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کون سے باب سے آ رہا ہے جی، باب نصرہ ینصرو سے آ رہا ہے، ایک معروف فعل ہم نے کئی دفعہ کیا ہے، فعل بفاعل ہو گیا، ٹھیک ہے، ببعضی، ٹھیک ہے، یہ جار موجود ہو کے تکفرون کے متعلق ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم اس کو انالائز کر سکتے ہیں، اور اس پورے جملے کو، ٹھیک ہے، وہ حرف عطف کے ذریعے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے، معطوف اول کہہ دے سکتے. تو اس طریقے سے اس کا انالیسس ہو سکتا ہے. الرحمن الرحیم. باقی ہم دیکھتے ہیں، فا کو آپ نے لے لیا، کیا لے لیا جی، فا کو آپ نے صنافیہ لے لیا، ماں کو حرف نفی لے لیا، جزاؤں یہ بیسیکلی کیا ہے جی، مضاف ہے، ٹھیک ہے. اور میں یفعلوا ذالک، میں اس میں موصول ہو گیا، یفعلوا با فتح یفتح سے آتا ہے، اور حرف اصلی کیا ہے، فا عین لام، ٹھیک ہے، با فتح یفتح سے آ رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے فاعل کیا ہے، ہوا کی ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل کے چارٹ میں آ گئی، اور ضمیر کون سی ہے، غیر مذکر واحد کی، ٹھیک ہے. ذالکا، اس کو ہم دیکھتے ہیں، ذالکا اس میں اشارہ ہے، دور کا اس میں اشارہ ہے، کس کی طرف اس میں اشارہ ہو رہا ہے، کہ اس کی طرف نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم ایمان لاتے ہو بعض پر اور کفر کرتے ہو بعض پر، ٹھیک ہے، کتاب کے بعض پر، حصے پر. تو اس کو آپ نے کیا کہہ دیا، یہ مبنی اسم ہے، لیکن اس کو ہم نے یہاں پہ کیا کہہ دیا، معلم جو ہے منصوب اور مفعول بھی کہہ دیا. میں یہ کیا کہہ دیا جی، اس کو آپ نے فعل بفاعل کہہ دیا. اور منکم یہ جار مجرور ہو گیا، کم جو ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل کے چارٹ میں آ رہی ہے، اور ضمیر ہے کون سی، حاضر مذکر جمع کی. یہ جو یفعلوا کے اندر جو فاعل ہے نا، ہوا کی ضمیر، یہ اس کی جانب جو ہے لوٹتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس پورے پورشن کو، اس کو جو ہے صلۃ الموصول کہہ دیا، اس کو آپ نے اسم الموصول کہہ دیا، اور یہ پورا پورشن اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ کیا ہو جائے گا جی، اس کو ہم نے ڈکلیئر کر دیا مضاف الیہ، ٹھیک ہے. اور جزاؤ کو آپ نے کیا کہہ دیا، مضاف کہہ دیا. جزاؤ کو آپ نے مضاف کیوں کہہ دیا، اس کا ایک تو اعراب ہلکا ہے، اسٹارٹنگ میں الف نام نہیں ہے، تو اس میں مضاف والی جو ہے صفات موجود ہیں، ٹھیک ہے. الا، اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں، الا حرف ہے، حرف استثناء ہے، خزی رسوائی، ٹھیک ہے. اچھا فی جو ہے حرف جار ہو گیا، الحیاتی یہ صرف موصوف اپنے ساتھ مل کے کیا ہو جائے گا، مجرور بن جائے گا جار کے لیے. اور ہمیں پتہ ہے کہ نکرہ کے بعد جو اگر کوئی جار مجرور آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے جی، اس کے لیے کیا بنتا ہے، نکرہ کے بعد جو جار مجرور آتا ہے اس کی کیا بنتا ہے جی، صفت بنتا ہے. اور یہ جو ہے خزیو کیا بنتا ہے جی، موصوف بنتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ حرف استثناء ہے، اور من جو ہے حرف نفی ہے. تو اس کو پورے پورشن کو آپ نے خبر کہہ دیا، اور اس پورے پورشن کو اس پورے پورشن کو جو ہے آپ نے مبتدا کہہ دیا، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے انالیسز ہو سکتا ہے. اچھا یہ جو اللہ اور ما حرف نفی کی جو کمبینیشن ہے نا، یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی اگر یہ جملے سے نکال بھی جائے نا،
تو میننگ سمجھ میں آئے گا، یعنی میننگ کے اندر کوئی چینج نہیں آئے گی، لیکن اس کی وجہ سے ایک ایمفسس پیدا ہو رہا ہے، ایک تاکید پیدا ہو رہی ہے، جیسے ہوتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے. تو اس کیس میں وہ تو لا جو ہوتا ہے نا، لا نفی جنس ہوتا ہے نا، اس لیے جو اس کا اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہے نا، وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی سیم کیس ہے کہ جو نفی ما جو حرف نفی اور اللہ کی کمبینیشن ہے اس سے صرف تاکید پیدا کی جا رہی ہے. وہ آپ نے استنافیہ کہہ دیا، یوم القیامتی، یوم القیامتی، یوم ظرف ہو گیا جی، القیامتی یہ جو ہے ہو گیا جی مضاف الیہ. جو ردونا، اس کے حرف اصلی کیا ہیں جی؟ اس کے حرف اصلی ہیں را، دال و دال، اور باب نصرہ ینصرو سے آتا ہے. اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ثلاثی مجرد کے واو ہے نا، اس کا جو اسم الفاعل کا وزن ہے نا وہ یہ ہے یفعلو. تو کیا ہو جائے گا؟ بیسیکلی ہو جائے گا یذدونا، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ غیر صحیح افعال کی کیٹیگری میں ہے نا، اور اس کے اندر مضاف ہے جس میں ایک ورڈ کی جو ہے ریپیٹیشن ہے دال کی، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ مطابق چینج ہو گیا نا. اصل میں کیا بنتا ہے؟ اصل میں بنتا ہو یوں بنتا ہے نا، یو دا دونا، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ اپنی حرکت جو ہے پیچھے ٹرانسفر کرے گا، ٹھیک ہے، پیچھے ٹرانسفر کر کے ساکن ہو جائے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ یردونا، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، ٹھیک ہے، لٹانا، ٹھیک ہے. وہ تو اس کیس میں ہمیں پتہ ہے کہ جب آتا ہے نا کیا آتا ہے جی، یہ جو ہے فعل مجہول کا صیغہ ہے نا، تو فعل مجہول کے اندر جو ہوتا ہے نائب الفاعل ہوتا ہے، اور اس کیس کے اندر نائب الفاعل یہ ضمیر ہے. ضمیر مرفوع متصل کے چارٹ میں آ رہی ہے، اور ضمیر کون سی غیر مذکر جمع کی ہے، وہ لٹائے جائیں گے الا. الا حرف جار ہو گیا، اور اشدی، اشدی، ٹھیک ہے. یہ فتح نہیں ہے یہاں پہ کسرہ ہے، ٹھیک ہے. شدی جو ہے کسرہ، مضاف ہو گیا اور مضاف الیہ ہو گیا. عذاب کی سختی کی طرف، عذاب کے اشدی کا اشد العذابی جو ہے، اس طریقے سے ہم اس کا انالیسس کر سکتے ہیں کہ یہ پورا پورشن اشد العذابی یہ مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا جی؟ یہ یردونا کے لیے کیا ہو جائے گا جی؟ یردونا کے لیے ہم متعلق کر دیں گے، متعلق فعل کر دیں گے. اور یوم القیامت یہ کیا ہو جائے گا جی؟ یہ ظرف مضاف الیہ کے لیے کہ ہو کے جو یردونا کے لیے کیا ہو جائے گا جی؟ مفعول فیہ ہو جائے گا، یردونا جو فعل ہے، ٹھیک ہے. اچھا، کیوں مفعول فیہ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا، جہاں پہ جو ایکشن پرفارم ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کی جو ہے جگہ بتاتا ہے یا اس کا ٹائم بتاتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کس ٹائم پہ وہ لٹائے جائیں گے؟ قیامت کے دن، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اس کا انالیسس ہو سکتا ہے. وما، اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ما اللہ، معرف نفی ہے. اللہ جو ہے اس کو ہم نے کیا کہہ دیا؟ اس کو ہم نے کہہ دیا مبتدا کہہ دیا، اور بغافل، ٹھیک ہے. اس کو ہم نے جار مجرور ہو کے جو ہے ہم نے متعلق کہہ دیا، ٹھیک ہے. اما تعملون، اچھا اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ بیسیکلی کیا تھا؟ اما، یہ بیسیکلی یوں تھا. عمیلہ، یہ تعملون بیسیکلی اس کے حرف اصلی ہم نے دیکھا ہے معروف فعل ہے. عمیلہ یا عملو باب سامع یسمع سے آتا ہے. صیغہ کون سا ہے جی؟ یہ صیغہ ہے جی حاضر مذکر جمع کا. تم جانتے ہو فاعل کیا؟ واو کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، واو کی ضمیر ہے. اچھا، ہمیں پتہ ہے کہ ماں اس میں موصول کے بعد ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس کی جانب لوٹتی ہے. اس کیس کے اندر جو ہے وہ ہڈن ہے. وہ کون سی ہے؟ تعملونہ. ہو کی ضمیر ہے جو ماں کی جانب لوٹتی ہے. وہ ضمیر کی نا جو ہوتی ہے نا صلۃ الموصول کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے جو ماں کی جانب لوٹتی ہے، اس کی مطابقت ہوتی ہے ماں کے ساتھ. یعنی ماں جو ہے سنگل ہے، ہو جو ہے سنگل ہے، ماں بھی سنگل ہے. عدد کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، عدد کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے، وسعت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے مطابقت ہوتی ہے. اس کیس میں بھی ایسے ہی ہے. اچھا، یہ پورا پورشن جو ہے اما تعملون یہ مجرور ہو گیا، ان جو ہے جار ہو گیا، یہ جار مجرور ہو کے یہ کیا ہو جائے گا جی؟ یہ بھی متعلق خبر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ
ماں اور با کی جب کمبینیشن آتی ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے صرف تاکید کے لیے، ٹھیک ہے. با جو ہے یہ گرامر والے کہتے ہیں زیادہ بھی اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں، لیکن ماں اور وما اللہ بغافلین یہ بیسیکلی با حرف جر کی کمبینیشن اور ماں کی کمبینیشن یہ صرف ایک تاکید پیدا کرنے کا ایک اسلوب ہے، ایک بات میں ایمفیسس ڈالنے کا اسلوب ہے کہ نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو اس سے، ٹھیک ہے. ثم انتم پھر تم وہی لوگ، ثم انتم ہؤلاء تقتلون تم قتل کر ڈالتے ہو انفسکم اپنے نفس کو، وتخرجون اور تم نکال دیتے ہو فریقا ایک گروہ کو منکم اب تم اسے من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پر بالاسم والعدوان 7 گناہ اور زیادتی کے، وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر تفادوہم تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ وہ حرام کیا گیا تم پر ان کا نکالنا، أَفَتُؤْمِنُونَ کیا پھر تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب بعض حصے پر کتاب کے، وَتَکْفُرُونَ ببعض اور تم کفر کرتے ہو بعض کے ساتھ، فما جزاؤ تو نہیں بدلہ من یفعل اس کا جو کرتا ہے ذالک ایسا منکم تم میں سے، الا خزی فی الحیات دنیا مگر رسوائی زندگی میں دنیا کی، ٹھیک ہے. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب اور دن قیامت کے وہ لٹائے جائیں گے طرف شدید ترین عذاب کے، وما اللہ بغافل عما تعملون اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ شان و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.